السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے، آنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یقیناً بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے بندوں پر کہ بندہ اس مہینے میں نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، گناہوں سے توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ کو منا لے، جنت میں اپنے مقام اپنا جگہ پکی کر لے۔ ایک اچھا موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم سے، احادیث سے اس بارے میں کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رمضان الذی فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن سب سے عظیم کتاب ہے۔ قرآن کا اس کا ایک ایک حرف اس نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے پہ، جس کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، عمل کرنا ثواب ہے۔ اس لیے قرآن اسی مہینے نازل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، نصر شریف کی حدیث ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگو رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو ضائع مت کرو، اس کی قدر کرو، اس مہینے کے جتنا ہو سکے نیک کام کر لو، اللہ راضی کر لو۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس روزے فرض کیے ہیں۔ لمبی حدیث فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، کہا من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کے خیر سے یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر جو رات شب قدر کی رات ہے، جو اس سے محروم ہو گیا، یقین وہ محروم ہے، وہ یقیناً بدقسمت آدمی ہے۔ قرآن نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر جو رمضان کے مہینے میں ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی اس رات کو پا لیتا ہے، اسے عبادت کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ ایک رات عبادت کیا جائے اتنا ثواب ملے۔ بلکہ ایک اور حدیث اللہ نبی فرماتے ہیں ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ اے لوگو تم پر یہ مہینہ حاضر ہو گیا ہے، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے، جتنے میں خیر ہوتے سے محروم ہو گیا۔ کہ اللہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جو اس کے خیر سے، اس میں جو برکت ہے، اس میں جو خیر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہ الا محروم، پھر فرمایا کہ اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا بدقسمت ہوگا، جو بدقسمت ہوگا، جو دربھاگ ہوگا، جو ہے وہی اس کی جو ہے خیر سے محروم ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو دھیان رکھیں، اس مہینے کے اندر ایک رات جو شب قدر کہا جاتا ہے اس کا خیال رکھیں۔ اس طرح سے ہم اللہ کے ایک حدیث پڑھتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس مہینے کے اندر سے جب یہ مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، اس کے بعد ہی فرشتے اعلان کرتے ہیں یا حدیث میں ینادی مناد، ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر اقبل یا باغ الشر اقصر، کہ اے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والو، اے نیک کام کے متلاشی، اے اچھے کام کے متلاشی، اے خیر کے کام کرنے والو، اقبل آگے بڑھو، یہ اچھا موقع آ گیا ہے، اچھا مہینہ آ گیا ہے، شاندار مہینہ آ گیا ہے، اسے ضائع مت کرو، اس مہینے کے اندر نیک کام کر لو۔ یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کے کام میں آگے رہنے والے، اے شراب پینے والے، اے جوا کھیلنے والے، اے غیبت کرنے والے، اے چغلی کرنے والے، اے برے کام کرنے والے، اقصر رک جاؤ، یہ مہینہ آ چکا ہے، اب اس مہینے برائی نہیں۔ انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں،
تم نے جو پہلے کر لیا، لیکن اب یہ مہینہ آ چکا ہے، یہ پائس مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے، برائی سے رک جاؤ۔ لیکن فرماتے ہیں یا باغ شر، یہ میں نے کہا یہ جو ہے یہ منادی اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کے چاہنے والے، برے کام آگے والے، رک جاؤ اور جو ہے اس مہینے میں نیک کام کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون پہلے یہ بات آتی ہے، آپ سے پوچھتی ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ رکو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، فَإِذَا جَاءَ رمضان فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہا کہ رک جاؤ، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو، کیونکہ اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ نظر کیجیے کتنا عظیم مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا جائے تو حج کے مہینے کے برابر حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ، ہر دن رات جو ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، جتنا عظیم مہینہ ہے۔ اس میں کہ اور حدیث ملاحظہ ہو، ہماری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ ایمان لایا، پہلے کے پاس حاضر ہوا اور بیعت کی۔ دونوں میں سے ایک آدمی نیک کام میں زیادہ آگے والا تھا، نیک کام زیادہ کرتا تھا، خیر کام میں زیادہ آگے رہتا تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، دوسرا کم تھا۔ اللہ کی مرضی سے وہ آدمی جو زیادہ نیک پارسا تھا ایک جنگ میں شریک ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا وہ بھی اپنے بستر پہ مرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی شہید ہوا تھا اور جو آدمی بستر پہ مرا تھا، میں نے دیکھا جو بستر پہ مرا ہے، سال بعد مرا ہے، کب عبادت گزار ہے، وہ جنت میں پہلے گیا، جنتی پہلے ہو گیا، اور جو شہید ہوا تھا زیادہ عبادت گزار تھا لیکن 1 سال وہ پہلے مر چکا تھا، وہ جنت میں بعد داخل ہوا۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے صحابہ سے بیان کیا تو صحابیوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہ نیک آدمی ہے، اللہ سے شہید ہوا ہے، دین کی خاطر جان کو مال قربان کیا ہے، وہ کیسے بعد میں جنت میں داخل ہوگا، اور یہ دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا بستر مرا ہے، وہ کیسے اس آگے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ بیان کیا، آپ فرمایا کہ تعجب کیا بات ہے، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ آدمی اس آدمی کے شہید ہو جانے کے بعد 1 سال نہیں رکا، 1 سال وہ لمبی عمر نہیں پایا، 1 سال نہیں جیا، کیا پھر اس نے فاتح رمضان کا مہینہ پایا، فصامہ، روزہ رکھا؟ کہا ہاں ایسی بات ہے، کہا ہاں رمضان کے مہینے کی برکت ہی ہے، رمضان کے مہینے کی برکت ہے، گرچہ وہ آدمی رب شہید ہوا تھا لیکن اس کو یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اس کو نہیں مل پایا، اس لیے وہ پہلے کے مقابلے میں یہ دوسرا آدمی اس کو رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، قرآن پڑھا، تلاوت کیا، دعا و استغفار کیا، ذکر و اذکار کیا، اللہ تعالیٰ سے لو لگایا، اس نے گناہوں کی معافی مانگی، نیک کام کیا، اس کی بدولت وہ جو ہے کم عبادت گزار تھا، بستر پہ مرا تھا، وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ اندازہ کیجیے کتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے، 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا اور پھر رمضان کے بعد بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس مہینے میں جو عبادت کی ہے قبول فرما لے، وہ بھی لمبی دعا کرتے تھے، 3 4 مہینہ دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ ہم رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، بہت نمازیں پڑھی ہیں، دعا اذکار کیا ہے، قبول فرما لیں۔ یہ ہمارا اسلاف طریقہ رہا ہے، ہمارا اسلاف نیک کام میں آگے رہا کرتے تھے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل رہا ہے،
ہم تک وہ مہینہ آ چکا ہے، ہم اس میں داخل ہونے ہی والے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کی قدر کو جانیں، اس مہینے کی عظمت کو جانیں، اس مہینے میں ہم نیک کام کریں، اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم انسان مرنے والے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں جائیں گے کہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو پھر ہم اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا معاملہ کرے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں رہا تو پھر جو ہے معاملہ برا ہو سکتا ہے۔ بہت اس بات کی کہ ہم جو ہے اچھے کام اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس مہینے کی عظمت سے توفیق دے، اور نیک کام میں توفیق دے۔ آخر العالمین۔